السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے۔ ایک شخص ملا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے آپ میرے لیے ایک دعا ضرور کر کے آنا کہ اللہ مجھے ایسی حکمت اور صلاحیت دے کہ میں پرندے جانوروں کی بولی کو سمجھنے لگوں، جانور کیا بولتے ہیں میں ان کی باتوں کو سمجھنے لگوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ خدا نے اس انسان کو ایسی حکمت اور صلاحیت دی کہ وہ جانوروں کی بات کو سمجھتا تھا، جانوروں کی بولی کو سمجھتا تھا۔ وہ شخص اپنے گھروں کے اندر بے شمار جانوروں کو پال رکھا تھا، گھوڑا، گدھا، مرغا، کتا، ان چیزوں کو پال رکھا تھا۔ خیر ایک دن صبح اٹھا، اس نے کتے کی طرف ایک روٹی پھینکی۔ مرغا جو دیوار پہ بیٹھا تھا اس نے اڑ کے اس روٹی کو لے کے اڑ گیا۔ کتا کہنے لگا کہ ساری رات میں اس مکان کا پہرا کیا ہوں، پہرا ڈالتا ہوں، اور اس وقت مالک نے مجھے ایک روٹی دی، تم نے لے کے اڑ گئے۔ کم سے کم یہ روٹی مجھے کھا لینے دیتے، میں دن کو سو کے نیند پوری کر کے رات کو مجھے جاگنا ہوتا ہے۔ مرغا نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس گھر کے اندر جو گھوڑا بندھا ہوا ہے یہ مرنے والا ہے، ان کا گوشت خوب کھانا۔ اب مالک پریشان ہوا کہ اتنا شاندار گھوڑا، اتنا قیمتی گھوڑا ہے، اگر یہ مر جائے تو مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا، کیوں نہ ہم اسے مرنے سے پہلے شہر لے جا کے بیچ دوں تاکہ مجھے اس سے نفع ہو۔ اس نے فوراً گھوڑے کو کھولا، لے کے شہر چلا گیا اور وہاں سے بیچ کے آیا۔ رات کو میاں بیوی بیٹھ کے بڑے خوشی خوشی آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسی صلاحیت اور حکمت دی ہے جانوروں کی بولی سمجھنے کی، اگر میں جانوروں کی بولی نہ سمجھتا تو یہ گھوڑا مر جاتا۔ اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ حکمت اور صلاحیت دے دی، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ خیر اس کو پتہ یہ نہ تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے، بلکہ وہ اس سے دور تھا، ان باتوں سے بہت دور تھا۔ اگلے دن پھر صبح ہوتے ہی اس نے ایک روٹی کتے کی طرف پھینکا، مرغا اس روٹی کو لے کے پھر اڑ گیا۔ کتا کہنے لگا تم کیسے لالچی دوست ہو، کتنے بدبخت دوست ہو، تم میرا خیال نہیں کرتے۔ میں اس مکان کا ساری رات پہرا ڈالتا ہوں، اس وقت مجھے کچھ کھانے کو مل جاتا، میں آرام سے سو جاتا۔ مرغا کہنے لگا کہ آج اس گھر کا اندر جو گدھا بندھا ہوا ہے وہ مرنے والا ہے، اسے تم ضرور کھانا۔ کچھ دیر کے بعد مالک نے پھر سوچا کہ اب کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی کیوں نہ میں بیچ دوں، اس سے نفع اٹھاؤں۔ شہر لے جا کے اس نے گدھے کو بیچ آیا۔ رات کو پھر خوشی خوشی بیوی سے بات کرنے لگا کہ اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں جانوروں کی بات کو سمجھتا ہوں، اور دیکھو مرنے سے پہلے میں نے گدھا کو بیچ کے اس سے نفع کتنا اٹھایا۔ تیسرے دن مالک نے پھر صبح کے ٹائم ایک روٹی کتا کی طرف پھینکا، وہ مرغا پھر اس روٹی کو لے کے اڑ گیا۔ کتا غصے میں آ کے کہنے لگا کتنا لالچی، دغاباز، دھوکے باز، جھوٹے دوست ہو، 3 دن سے تم کہتے ہو لیکن تمہاری بات ساری جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اس وقت مجھے کھانے کو مل جاتا، میں کچھ کھا کے آرام کر لیتا۔ مرغا نے کہا کہ آپ دوست گھبرائے نہ، آج اس گھر کا مالک مرنے والا ہے، ساری چیز جو کہ تو پڑی رہ جائے گی، تم بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے۔ اب یہ انسان پریشان ہے کہ گھوڑے پہ موت آنے والی تھی، میں نے اسے بیچ کے نفع اٹھایا، گدھے پہ موت آنے والی تھی، میں نے اسے بیچ کے نفع اٹھایا، آج تو موت میرے پہ آنی ہے، اب کیا کرے؟ اب وہ کانپتا ہوا دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس طریقے سے میرے سامنے 3 دن سے لگاتار یہ بات پیش آ رہی ہے، مرغا یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑا مرنے والا ہے، میں نے اسے بیچ آیا، پھر مرغا نے کہا گدھا مرنے والا ہے، میں نے اسے بھی بیچ آیا، آج میرا مرغا نے کہا کہ اس گھر کا مالک مرنے والا ہے۔ تو اس نے تمام باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، اس انسان سے کہا کہ دیکھ مصیبت تیرے پہ آنی تھی، اللہ کو تجھ سے بے حد محبت تھی، اللہ تیری مصیبت کو تیرے پہ سے ٹال کے تیرے گھر کے اندر جو جانور ہیں اس پہ ڈالا کہ تیری جان بچ جائے، لیکن تو نے اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں رہا۔ پھر اللہ نے
وہ مصیبت ٹال کے تیرے گدھے پہ ڈال دی کہ تیری جان بچے، تو نے اسے بھی بیچ دیا، اللہ کے فیصلے پہ تو راضی نہ رہا، اب اللہ نے وہ مصیبتیں تیرے اوپر ڈالی ہے، اور موت حق ہے، جب وقت آ جائے انسان بچ نہیں سکتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب تو عنقریب اللہ سے جا ملے گا، اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ ملک الموت نے جھٹکا دیا، دھرام دیسی وہ گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس واقعہ کو سنا کر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے زندگی کے اندر بھی کوئی مصیبت آئے، یا گھر کے اندر کوئی نقصان ہو، یا آپ پر کوئی پریشانی آئے، آپ کبھی نہ سوچیں کہ یہ کوئی مصیبت ایسی آ گئی، نہیں، بلکہ آپ سمجھیں اس کے اندر میرے لیے خیر ہے۔ آپ کو چوٹ لگی، آپ فوراً دل میں یہ بات کو لائیں کہ میرے لیے اس میں خیر ہے، پتہ نہیں مجھ پر کوئی بڑی مصیبت آنی تھی، اللہ نے ٹال کے چھوٹی سی مصیبت میں میری جان بچا دی۔ تو گھر کے اندر، کاروبار میں، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی نقصان ہو، آپ فوراً یہ نیت کریں کہ اس کے اندر خیر ہے۔ اس واقعہ کو سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے اس واقعہ کو سن کر آپ سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔